پشاور سے خبر شامل کریں گے۔ ظہیر شاہ کی رپورٹ کے مطابق آج صوبائی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر کی صدارت میں شروع ہوا۔ اجلاس کے شروع میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سمیت جن کے ہیلی کاپٹر کریش ہوئے جو حادثہ ہوا تمام شہداء کے لیے فاتح خوانی کی گئی۔ اسمبلی ممبران جن میں صوبائی وزراء اور ایم پی اے نے ایرانی صدر کی شہادت پر انتہائی افسوس کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کا پاکستان کا ایک اچھا اور یادگار دورہ رہا جن کو مدتوں تک یاد رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امت مسلمہ کو ایک عظیم سربراہ سے وہ محروم ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے رفقائے کار بھی، جن میں ان کے وزیر خارجہ بھی شامل ہیں۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطین کے اوپر صرف ایران نے سٹینڈ لیا تھا، بڑے کھلے عام سٹینڈ لیا تھا، تو یہ وقتی طور پہ تو ایک کاز کو بڑا دھچکا لگ گیا، مگر ہم تو کو رکھتے ہیں کہ ایرانین لیڈرشپ آیت اللہ خامنئی صاحب اور جو ان کی سپریم کمانڈ ہے وہ اس خلا کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پر کریں گے۔ سر یہ بتائیے کہ 28 جون کو نیا صدر منتخب کا پاکستان کے ساتھ نیا صدر بن جاتا ہے تو پاکستان کے تعلقات کیسے رہیں گے سر؟ پاکستان کے ہمیشہ میرا خیال ہے نارمل تعلقات ہی رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ، اور میرا خیال ہے چونکہ ہم نے اوپر کے نیشنل گورنمنٹ کے حوالے سے کچھ کہہ نہیں سکتا، بہرحال پروونشل لیول پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری تمام پارٹیوں نے، تمام لوگوں نے ان کے لیے دعائے خیر بھی کی، اللہ ان کے وہ وہاں درجات کو بلند کرے اور اچھے خیالات کا اظہار۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ دکھ اور غم کا سانیہ ہے، بہت بڑا سانیہ ہے۔ ایک اسلامی ملک ایران کے صدر کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، پتہ نہیں ابھی فیکٹ فائنڈنگ کا پتہ چلے گا، لیکن ہم پوری اسلامی دنیا اس پہ افسردہ ہے، اور پاکستانی عوام اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ اس غم میں برابر کی شریک ہے۔ پوری قوم آج انتہائی افسردہ ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایرانی عوام کو صبر جمیل عطا فرمائے اور شہداء کی درجات بلند فرمائے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس کی جانے کے بعد کافی وہ تعلقات اچھی تھا، ابھی نیا صدر آئیں گے، پاکستان کے ساتھ تعلقات روایت کیسے رہے سر؟ نہیں، ہم برادر اسلامی ملک ہے، اور وہاں پر بھی ایک سسٹم ہے، یہاں پر بھی ایک سسٹم ہے۔ ہمارے تعلقات اسی طرح رہیں گے جس طرح پہلے تھے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اسلامی ممالک ہے، اور ہمارا بہت سے ہمارا کلچر ہے کہ ہمارا مذہب ہے کہ ہمارے مفادات ایک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انتہائی افسوس اور دکھ کی بات ہے، ہمارا ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے بھی ہیں، ہمارا پڑوسی ملک ہے، تو ہم سارے پاکستانی جتنے بھی ہیں جہاں پر بھی ہیں وہ یقیناً سارے افسردہ ہیں، اور اللہ کرے کہ جو بھی اس کے بعد وہاں کا صدر آئے وہ عوامی جس طرح یہ عوام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مسلمان دنیا کے ساتھ مخلص تھا، وہ بھی مخلص ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ ایک پوری مسلم جو ہماری امہ ہے وہ ایک بہت دلیر اور قابل انسان سے محروم ہو گئی، اس کی شہادت ہوئی ایک حادثے میں، تو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں اور ایران کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ ہماری اسمبلی میں بھی اس پہ بات ہوئی، اور ہم سب جو ہیں ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سر کیا دیکھیں گے اس کی جانے کے بعد پاکستان کی کیا درپیش مسئلے نظر آئیں گے؟ اس کی تعلقات دور میں بہت اچھی تھا، ابھی جو اس وقت 28 جون کو بھی نیا صدر منتخب ہونے دیں گے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں ایران کے ساتھ، ایران ہمارا برادری اسلامی ملک ہے، ہمارا ہمسایہ ہے، وہ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں ہے۔ ہمارے ہمیشہ سے ایران کے ساتھ اچھے تعلقات رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم یوں امید کرتے ہیں کہ جو بھی نیا سربراہ آئے گا ایران کا، اس وقت بھی ہمارے انشاءاللہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے، اور ہماری پاکستان حکومت کو یہ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ جو ہمارے ماضی کے تعلقات رہیں بلکہ اس سے زیادہ بہتر ہوں ایران کے ساتھ۔ نہیں ہوا کیونکہ وہ ایک اسلامی سربراہ کے صدر تھے، ہمارے بہت محترم تھے، اور ہمارا ہمسایہ ملک بھی اس کے ساتھ ہے، تو ہم اس کے لیے دعا گو ہیں جی۔